بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں علم عطا کیا اور زندگی گزارنے کے طریقوں پر روشنی ڈالی۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، ہمارے معاشرے میں پھیلی بد امنی نے ہر شخص کو سراسیمہ کر رکھا ہے۔ جرائم اور برائیوں کا سیلاب ہے، انسانی جان عدم تحفظ کا شکار ہے اور ہر وقت کسی ناگہانی واقعہ یا حادثہ رونما ہونے کے خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ الغرض معاشرے کی چین و سکون، امن و سلامتی جو انسانی ضرورت ہے وہ مفقود ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں اسلامی تعلیمات اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی کی ضرورت ہے، جن کے ذریعے ماضی کے خونخوار معاشرے میں چند سالوں کی قلیل مدت میں مثالی امن و امان کی بنیاد رکھی گئی۔ ان تعلیمات و تصورات اور خطوط میں سے ایک باہمی تعاون ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ فرماتے ہیں اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی یہ کہ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور دوسری یہ کہ گناہ اور زیادتی پر باہمی تعاون مت کرو۔ یہ انتہائی جامع آیت مبارکہ ہے۔ نیکی اور تقوی میں ان کی تمام انواع و اقسام داخل ہیں، اور اثم اور عدوان میں ہر وہ چیز شامل ہے جو گناہ اور زیادتی کے زمرے میں آتی ہو۔ علم دین کی اشاعت میں جان، وقت، مال، درس و تدریس اور تحریر و تقریر وغیرہ سے ایک دوسرے کی مدد کرنا، دین اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے باہمی تعاون کرنا، اپنی اور دوسروں کی عملی حالت سدھارنے میں کوشش کرنا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، ملک و ملت کے اجتماعی مفادات میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، سوشل ورک اور سماجی خدمات سب اس میں داخل ہیں۔ گناہ اور ظلم میں کسی کی بھی مدد نہ کرنے کا حکم ہے۔ کسی کا حق مارنے میں دوسروں سے کسی قسم کا کوئی بھی تعاون کرنا، رشوتیں لے کر فیصلے بدل دینا، جھوٹی گواہیاں دینا، بلا وجہ کسی مسلمان کو پھنسا دینا، ظالم کا اس کے ظلم میں کسی بھی طرح کی حمایت کرنا یا ساتھ دینا، یا مجرمانہ خاموشی اختیار کر کے ظالم کی حوصلہ افزائی کا سبب بننا، یا باوجود قدرت کے مظلوم کی حق رسی کی کوشش نہ کرنا، حرام و ناجائز کاروبار کرنے والی کمپنیوں یا بینکوں میں کسی بھی طرح شریک ہونا، برائی کے اڈوں میں نوکری کرنا، یہ بھی ایک طرح سے برائی کے ساتھ تعاون ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہر اچھے معاشرے کے کچھ مشترکہ مقاصد ہوتے ہیں جن کے قیام کے لیے معاشرے کے ہر فرد کی حصہ داری ضروری ہوتی ہے۔ اسلام معاشرے کے ہر فرد کے اندر باہمی تعاون کا احساس دلاتا ہے اور معاشرے کے ہر فرد میں اس کا بہترین شعور پیدا کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں باہمی تعاون کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کی بہت ہی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ ہے مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون دوست ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم سب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم و زیادتی اور نافرمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہوں، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے۔ اللہ کے بندو، باہمی تعاون کی کئی ایک مثالیں ہیں، جیسا کہ خدمت انسانیت، انسانوں سے پیار و محبت اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کے عمل کو دین اسلام نے خدمت انسانیت کو بہترین اخلاق
اور عظیم عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یکساں صلاحیتوں اور اوصاف سے نہیں نوازا، بلکہ ان کے درمیان فرق و تفاوت رکھا ہے، اور یہی فرق و تفاوت اس کائنات رنگ و بو کا حسن و جمال ہے۔ وہ رب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاشرے کے ضرورت مند اور مستحق افراد کی مدد ان کے وہ بھائی بند کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نواز رکھا ہے، تاکہ انسانوں کے درمیان باہمی الفت و محبت کے رشتے بھی استوار ہوں اور دینے والوں کو اللہ کی رضا اور گناہوں کی بخشش بھی حاصل ہو۔ انسانیت کی خدمت کے بہت سے طریقے ہیں۔ بیواؤں اور یتیموں کی مدد، مسافروں، محتاجوں، فقراء اور مساکین سے ہمدردی، بیماروں، معذوروں، قیدیوں اور مصیبت زدوں سے تعاون، یہ سب خدمت خلق کے کام ہیں۔ اور وسیع تر تناظر میں ان سب سے بڑھ کر انسانوں سے ہمدردی یہ ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے ذریعے دوزخ کی آگ سے بچایا جائے اور رب کی رضا اور صراط مستقیم کی طرف ان کو دعوت دی جائے۔ اے اللہ کے بندو، صحابہ کرام نیکیوں کے اس قدر حریص تھے کہ ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ طیبہ کے مضافات میں ایک جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس میں تنہا ایک بڑھیا بستر پر پڑی نظر آئی، اور جھونپڑی صاف ستھری اور ہر چیز قرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے بڑھیا سے پوچھا، اماں آپ کے یہ کام کون کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا، ایک شخص فجر سے پہلے آتا ہے اور یہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کو تجسس ہوا کہ وہ شخص کون ہے۔ دوسرے دن صبح آئے تو وہ کام کر کے چلا گیا تھا، پھر آئے تو وہ گھر کی صفائی کر رہے تھے، دیکھا تو وہ حضرت ابوبکر تھے، سید القوم، جو کہ قوم کے سردار تھے، اور یہی وہ حقیقی لیڈر تھے جو قوم کے خدمت گزار تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کئی گھرانوں کی مستقل کفالت بھی کرتے تھے اور محلے میں کئی گھروں کی بکریوں کا دودھ بھی دوتے تھے۔ خلیفہ بنے تو ایک دن محلے سے گزرتے ہوئے ایک لڑکی نے دیکھا تو کہنے لگی، آپ تو اب مسلمانوں خلیفہ ہو گئے ہیں، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا، کون نکالے گا؟ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری بکریوں کا دودھ دونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، گویا کہ میں خلیفہ ہوتے ہوئے بھی یہ کام کروں گا۔ مومنین کی ایک یہ اہم صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی طرح ضرورت مند اور مستحق کی مدد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے مستقل روزگار فراہم کرنے میں مدد دی جائے۔ بھیک مانگنے اور سوال کرنے کی اسلام میں سخت ممانعت ہے، اور اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمان معاشروں میں لوگوں نے بڑے پیمانے پر اس کو پیشے کے طور پر اختیار کر لیا ہے، جس کی ہر سطح پر حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور حقیقی مستحقین کو ان کا حق بغیر طلب کیے ملنا چاہیے۔ اے اللہ کے بندوں، خدمت خلق کا کام گناہوں کی بخشش اور رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، میں ایک گناہ کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے پوچھا، تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کہ تمہاری خالہ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جاؤ خالہ کی خدمت کرو، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ والدین کی خدمت تو بدرجہ اولا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم والدین کی خدمت اور دیکھ بھال کریں تو جنت ملے گی، اور اگر ان کے دل دکھائیں گے اور ایذا دیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے تمہیں سزا ملے گی۔ اے اللہ کے بندو، کسی کو دین اسلام کی طرف بلانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، یہ بھی باہمی تعاون کی ایک صورت ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور اسے دین اسلام کی طرف بلایا، اور ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنایا، اللہ کے گھر کو بنایا، تو اس وقت بھی وہ کہہ اٹھے کہ اللہ اس گھر کو آباد کر، میری اولاد کو نماز والا بنا، با جماعت نماز والا بنا، اور ان کو نیک بنا۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان صلح کروانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ افراد یا جماعتوں کے درمیان بگڑے ہوئے اور خراب تعلقات کو شرعی تقاضوں اور اصولوں کے مطابق استوار کرنا، متنفر دلوں کو قریب کرنا، متصادم آراؤں میں ہم آہنگی پیدا کرنا، خاص و عام کو زمین میں فتنے فساد پھیلانے سے روکنا، اور سماج میں امن و امان کا قیام اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل کرنا اصلاح کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر لوگوں کے درمیان اصلاح کا، صلح کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد رکھو سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں،
بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک جگہ اصلاح کے حکم کے ساتھ مفسدین کی راہ چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اصلاح کرتے رہو اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ اسی طرح بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ دین اسلام اپنے قیام و بقا کے لیے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کو اساس اولین قرار دیتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کا خلاصہ ہے اور دینی فریضہ ہے۔ امت کے ہر فرد پر بحیثیت استطاعت یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے، اور زبان سے بھی اگر طاقت نہیں رکھتا تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ ادنا ایمان ہے۔ معاشرے کے ہر فرد کو احساس ہونا چاہیے کہ افراد معاشرے کے کس عمل میں معاشرے کی بھلائی مضمر ہے اور کون سا عمل معاشرے کے لیے تباہ کن ہے، کیونکہ فرد کی بدعمالی کا اثر صرف اس پر نہیں ہوتا بلکہ پورے معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے کی بدعمالی سے بے اعتنائی در حقیقت اپنے آپ سے بے اعتنائی ہے۔ اسی طرح باہمی تعاون کی ایک صورت یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے۔ مظلوم کی مدد کرنا بھی نیکی پر تعاون ہے۔ اسلام سوسائٹی کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، ظلم کی جو بھی شکل ہو اسے روکا جائے، مظلوم کی دستگیری اور مدد کی جائے، اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کے ظلم کے پنجے سے چھڑایا جائے اور حسب استطاعت ظلم کو روکنے میں اپنی طاقت کا استعمال کیا جائے۔ مسلمان کا بھائی ہے اور یہ بھائی چارہ ایک دوسرے پر حقوق و فرائض عائد کرتا ہے، اور انہیں حقوق میں سے ایک اپنے مظلوم بھائی کی حمایت ہے، اور اس پر ظلم ہو رہا ہو تو ظالم کو اس کے مقابلے میں ہر طرح کی مدد سے محروم کرنا ہے۔ جو ظالم کا ہاتھ نہیں روکتا وہ اس کا خیر خواہ نہیں ہے۔ کسی پر جھوٹا الزام لگانا بھی ظلم کا ارتکاب شمار ہوگا اور ریاست اس کے مرتکب کو سزا دے کر مظلوم کی داد رسی کرے گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو ایماندار مردوں اور عورتوں کو ناکردہ گناہوں پر ستاتے ہیں سو وہ اپنے سر بہتان اور سری گناہ دیتے ہیں۔ کسی کی حق تلفی کرنے والا، خواہ وہ خود ہو یا کوئی اور انسان، اس کے والدین ہو یا اس کا اپنا نفس، یہ گناہ کا کام ہے، اور ہر گناہ ظلم ہے، تو خواہ زیادتی حرامات کے معاملے میں ہو یا دوسروں کے مال ظلم سے حاصل کیے ہوں، خواہ وہ غضب ہو یا قمار بازی یا سود اور اس جیسے دوسرے حرام ذرائع یا ناحق کسی کا خون کیا ہو، ان سب کی سزا آگ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم ہی کی ایک صورت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ان قریب وہ آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ظلم ہی کی ایک اور صورت بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ وراثت کے حقداروں کا حق دبا کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے نکل جائے، اللہ اسے آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اے اللہ کے بندو، اسلام نے جہاں آپسی تعلقات کو قائم کرنے اور باہمی تعاون پر بہت زور دیا ہے، وہیں اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا سد باب بھی کیا ہے۔ کچھ موانع کا تذکرہ گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ سود کی ممانعت۔ سود معاشرے کے لیے سم میں قاتل ہے، اس سے معاشرے میں بغض و حسد اور نفرت و عداوت پھیلتی ہے۔ یہ جہاں سود خور کو خود غرض بنا دیتا ہے، وہیں سود دینے والے کے دل میں اس کے خلاف نفرت و عداوت کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں۔ لوگوں کے دل سے باہمی تعاون کا جذبہ محو ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اس کے خاتمے پر بہت زور دیا ہے اور باطل طریقے سے مال کھانے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ سود کی اسی قباحت کی وجہ سے اس میں ملوث تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے اور اس کے لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی کی ممانعت بھی ہے۔ ذخیرہ اندوزی سے معیشت کی شفافیت ختم ہو جاتی ہے۔
امیروں کی اجارہ داری ہونے لگتی ہے، عام لوگ معاشی بحران کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر اسلام نے ذخیرہ اندوزی کو اس کے تمام انواع و اقسام کے ساتھ ممنوع قرار دیا ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے حکومت کی مداخلت کو بھی اجازت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو ملعون قرار دیا اور اس عمل کو گنہگار کا مشغلہ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ گنہگار ہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کی ممانعت بھی موجود ہے، جو کہ باہمی تعاون کے لیے زہر قاتل ہے۔ ناپ تول میں کمی ایک سماجی برائی ہے جس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں ناپ تول میں کمی اور نفع خوری عام ہو جائے، اللہ اس سے خیر کو اٹھا لیتا ہے اور تباہی اس کی مقدر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس برائی میں ملوث لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ تول لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا توڑ کر دیتے ہیں تو انہیں کم دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں دھوکے سے منع فرمایا اور اسے بے ایمانوں کا کام قرار دیا۔ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے وزن پورا کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اور اس میں کمی کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا، ناپ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو، اور سیدھی ترازو اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر باہمی تعاون کا جذبہ پیدا فرمائے اور ایک دوسرے کا بہی خواہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی آیات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی آیات سے کما حقہ ہو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔